کبھی کبھی زندگی کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس ہونا پڑتا ہے، اور سچ کا بس وہی حصہ کڑوا ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں ہوتا ہے۔ پوچھا گیا مومن کی راحت کہاں ہے؟ فرمایا گیا غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، گناہ ہو گیا ہو توبہ میں۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، وہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں سے مان جاتا ہے، اس لیے دعا کرنا مت چھوڑنا۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہے جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ وہ رسوا نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے، وہ دلوں کے راز سنبھال لیتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بکھری روح کو سنوار دیتا ہے، وہ اللہ ہے جو ہر کسی کو نواز دیتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ دعائیں تو ہمیشہ ہی قبول ہونے کے لیے ہوتی ہیں، وہ تو بس تمہیں آزما رہا ہوتا ہے، اور اس آزمائش کے بعد کن فرما کر ہر دروازہ کھول دیتا ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو قید نہیں کیا، بلکہ حوض پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ اگر نماز پڑھ کے بھی آپ کا دل سکون میں ہے تو اس سے بڑھ کر بے سکونی کی کوئی بات نہیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی توہین رسالت کربلا کے میدان میں ہوئی، اس گلے کو کاٹا جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ ایک مرد کا غصہ اور لاڈ اس کی پسندیدہ عورت ہی کنٹرول کر سکتی ہے۔ بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس وقت وہاں اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوگی۔ گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی بھی پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی ہو تو عورت خود کو دنیا کی طاقتور عورت سمجھتی ہے۔ جن کے ماں باپ جیسی خوبصورت ہستی زندہ ہے، وہ آج ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے آمین لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی خزانہ نیک بیوی بھی ہے۔ اس کائنات میں ماں ہی ایک واحد ہستی ہے جسے اپنی اولاد کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے قسمیں نہیں کھانی پڑتی۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں۔ جس دن وہ یہ بات سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ شخص پیار بھی اتنا زیادہ اور اتنا ہی دل صاف رکھتا ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ عورت تمام مصیبتوں سے تنہا لڑ سکتی ہے اگر اس کا مرد اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔
دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ محبت رزق کی ایک شکل ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارا رزق کس کے دل میں محفوظ ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہکنا جسم مہکنے سے بہتر ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ بوئے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں مگر ان سے کبھی کوئی امید نہ رکھیں۔ کیا شکایت کرنی ان لوگوں سے جن کے دل میں احساس نہ ہو۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ جنت کی آواز میں سب حج کو چلے گئے، ہم غریب تھے، ہم نے محبت سے ماں کو دیکھ لیا۔ نکاح محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک پار کے اور ہوٹل نہیں بلکہ نکاح عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ جب دعائیں سچے دل اور اللہ پر یقین سے مانگی جاتی ہیں تو نہ تو پھر میرا اللہ بھی کن کہنے میں دیری نہیں کرتا اور تمہارا مان رکھ لیتا ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا بھی تکلیف میں ہو، آخری رکعت تک سکون مل ہی جاتا ہے۔ وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے تو کیوں مایوس ہوتے ہو تم، وہ جلد تمہیں خوشیاں دینے والا ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر